شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں، تھوڑا سا تلخ سوال ہے لیکن ہمارے ناظرین حقیقت جاننا چاہتے ہیں ان پہلوؤں کی جن پر پردہ ڈلا ہوا ہے۔ یہ بتائیں، ابھی سوشل میڈیا پہ بھی یہ تحقیق بھی ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کا نمبر 130 ابو پاکستان کا، ایک تو اس کی ریزنز بتائیں، اور دوسرا یہ کہ لاکھوں مقدمے لوور کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات پڑھ رہا تھا، جنہیں اولیات عمر کہتے ہیں، عمر لاز ویسٹ میں ہیں، اور انیشیٹیوز آف حضرت، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کو چھوڑیں، جوڈیشل ریفارمز کی بات کر رہا ہوں۔ ٹاؤن کورٹس تک سیدنا عمر فاروق نے بنائی، اور اس کا میکینزم یہ تھا کہ اگر مسجد کا کوئی امام ہے، وہ اسکالر ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا، قانون کی اس کی تربیت ہوتی، وہی مسجد میں اس کے فیصلے کرتا، یعنی اس ٹیریٹری کے فیصلے وہیں پہ ہوتے۔ ہمارے ہاں لوور کورٹس کا یا ٹاؤن کورٹس کا، تحصیل کورٹس کا، یو سی کورٹس کا کانسیپٹ کیوں نہیں ہے؟ لاکھوں مقدمے پینڈنگ پڑے ہیں، ہم وہ مقدمات اٹھاتے ہیں جو سیاسی نوعیت کے ہیں، میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں، اور فیصلہ سنانے والے کی بھی واہ واہ ہوتی ہے۔ کیا جج کا کام فیصلہ سنانا ہی ہے یا اس پہ عمل درآمد کروانا بھی ہے؟ دیکھیں، دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اس آپ کے ڈائریکٹ سوال پہ کا جواب دینے سے پہلے ایک بات صرف سودی معیشت پہ میں ایڈ کر دوں۔ جی جی، دیکھیں، اس کے اوپر ڈاکٹر سید محمد انور ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، ابھی بھی جج ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے، لیٹسٹ اس نے بہت خوبصورت ججمنٹ دی ہے، اور اس میں ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے، میرا خیال ہے 2 سال کا، آئی تھنک، کہ جی اس کے اندر سارے لاز آپ تبدیل کریں، اور اکارڈنگلی آپ اس کو بغیر سود کے آپ معیشت کو کنورٹ کریں۔ بڑی اچھی خوبصورت ججمنٹ دی ہے، آپ اس کو پڑھے گا، وہ بڑا ہی ایک ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا قابل فخر ایک ان کی ایک ججمنٹ ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جتنا بھی باتیں کریں، جو کچھ بھی کرنا چاہیں، ہمارا عمل اس سے ثابت کرنا چاہیے۔ اب ایک ہے حکومت کی سطح پہ، ایک ہے ہمارا سوشل پبلک کا اپنا ریسپانس انصاف کے حوالے سے۔ میں انصاف کے حوالے سے ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جھوٹے مقدموں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی جرگہ نہیں ہے، یہاں سچ بولو، یہ عدالت ہے، یہاں جو چاہو بول دو، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہماری روایات ہیں یا جو ہماری ایک ٹریڈیشنز ہیں، سچ نہ بولنے والی عدالتوں میں اسپیشلی، یا جھوٹے مقدمے، اس کو ہمیں اپنی قوم کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ قوم سچ بولنے کے لیے سامنے آ جائے، خواہ اس کو کتنا ان کو نقصان ہو، لیکن اس کے لیے سچ کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، دیکھیں، اس میں جتنا ججز کو متون کیا جاتا ہے یا ملائن کیا جاتا ہے، یا عدلیہ کے نظام یا اس کے ساتھ وکلاء کو، سب سے زیادہ اچھا یہ جو آپ نے کیٹیگرائز کیا ہے ججز کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ججز کا بھی اس میں رول ہے، مگر یہ سارے نظام انصاف سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی نظام انصاف مینز پولیس کا نظام، جس میں گورننس، جس میں آپ کی ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹیز کیسے استعمال ہو رہی ہے، اور پھر اس کے آخر میں ججز اپنے جوڈیشل ورک کیسے کر رہے ہیں، وہ سارے کا جب وہ جائزہ لیا جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی عدلیہ کا یہ معیار اور یہ نمبر ہو گیا ہے، اس لیے اس میں بھی ایک فرق ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، آپ ایک جج کے پاس مجھے بتائیں، روز کی آپ نے 300 کے مقدمات لگا دینے ہیں، ججز کی تعداد نہیں بڑھانی، ججز کو آپ نے لاسٹ پریورٹی رکھی ہوئی ہے جسٹس سسٹم کو، ججز کی بات نہیں کرتا، جسٹس سسٹم کو، اگر آپ اس کے اوپر ججز کی تعداد نہیں بڑھاتے، آپ ہر سطح پہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ایک جج کے پاس اگر 300 روز کا مقدمہ ہے، مجھے بتائیں وہ 300 فیصلہ کیسے کرے گا؟ وہ تو صرف حاضریاں دینے، تاریخ دینے اور ایک شارٹ آرڈر لکھنے میں سارا دن نکل جائے گا، اور یہ ہر جج کا یہی حال ہے لوور سطح پہ۔ اوپر ہائی کورٹ میں تھوڑا سا کام کم ہوتا ہے، مگر پھر وہاں بھی یہ اس میں ایڈ کر دیں، کوئی یہ حکومت کی ذمہ داری ترمیم ہو سکتی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے انصاف کا گراس روٹ لیول تک جائے، جیسے میں ٹاؤن کمیٹی سیدنا عمر کی مثال دی۔ نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ دیکھیں، اس کا سسٹم ہے نا، جیسے تحصیل ہے، وہاں تحصیل میں ہمارے سول ججز ہوتے ہیں، ٹھیک، میجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، ان کی تعداد بڑھائیں۔ ٹھیک، آپ اس کو اگر اس کی تعداد بڑھا دیں، مثلا اسلام آباد میں فرض کرو 2 لاکھ مقدمات ہیں سول کورٹس کے، 2 لاکھ مقدمات ہیں، اس کو ڈیل کر رہے ہیں فرض کرو ٹوٹل 50 ججز، اس 50 ججز کو اگر آپ 100 ججز کر دیں گے تو آپ کا انفراسٹرکچر تھوڑا سا بڑھے گا نا، لیکن اس کے بدلے میں 2 لاکھ جو کیس ہیں وہ پینڈنسی جس دن ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو 50 جج ہی کافی ہوں گے۔ نہیں، اس میں ایک تجویز ہے، بعض اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں، اکیڈمیا سے ہمیں جو انپٹ ملی ہے، کہ جو شریعہ اکیڈمی ہے اسلام آباد میں، انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں سے جو قانون کے طالب علم ہیں جو گریجویٹ ہیں،
ان کو آپ اپوائنٹ کر دیں لوور سطح پہ, ان کی پریکٹس بھی ہو, امپاور بھی ہوں, ایکسپیرینس بھی ہو, اس سے ایک تبدیلی آئے گی. دیکھیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے, مگر آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا اپنے سارے سسٹم کو کرمنل لاء کے علاوہ. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ اب ہمارے پاکستانی قانون میں آ چکی ہے, مگر اس کی امپلیمنٹیشن پراپر نہیں ہو رہی. وہ ہے ADR کا قانون, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے, آپ اس جھگڑے کی میرٹ پہ بھی ضرور جائیں, مگر وہ دونوں کو بیٹھ کے اگر آپ نے صلح کرا دی, آپ کا مسئلہ سیٹل ہو گیا, جو آپ نے 25 سال 30 سال کیس کو لڑوانا تھا آپ نے پہلے دن صلح کرا کے سائڈ پہ کر اسی کو میں آگے لے کے اگر ADR کے نظام کو پاکستان میں صحیح طریقے سے لاگو کر دیا جائے, ٹھیک ہو گیا, آپ کا مور دین 70% جو ورک لوڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا.